السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. محترم سامعین کرام، آپ حضرات متفرق مسائل سماعت کر رہے ہیں. بعض لوگ ماہ محرم الحرام شریف میں نہ شادی بیاہ کرتے ہیں اور نہ گھر وغیرہ تبدیل کرتے ہیں، نہ نئے گھر کی تعمیر کرتے ہیں، نہ کسی خوشی کی تقریب کا انعقاد کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ماہ محرم الحرام میں شادی نہیں کرنا چاہیے، گھر نہیں بدلنا چاہیے، اور اسی طرح سے جو نو بیاہا جوڑے ہیں جن کی شادی نئی ہوئی ہے ان کو محرم کے شروع کے 10 دن الگ رکھا جاتا ہے. نہ شوہر کو بیوی کی صورت دیکھنے دیتے ہیں، نہ بیوی کو شوہر کی صورت دیکھنے دیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اگر ان 10 دنوں میں ساتھ میں رہے تو آگے چل کر رشتہ ٹوٹ جائے گا، یا اسی طرح کے حفوات اور بیکار باتیں کرتے ہیں. اور ماہ محرم الحرام میں اور بہت ساری چیزیں نہیں کرتے. تو اس تعلق سے عرض یہ ہے کہ حدیث پاک میں ماہ محرم الحرام میں یا کسی بھی مہینے میں شادی بیاہ کرنے کو منع نہیں کیا گیا. نہ اس مہینے میں گھر تبدیل کرنا کوئی بری بات ہے، اور میاں بیوی کو جو الگ الگ رکھا جاتا ہے یہ دونوں پر ایک طرح سے ظلم ہے کہ بالکل نئے جوڑے ہیں، نو بیاہا ہیں، نئی شادی ہوئی ہے. اس وقت تو دلہن کو اپنے دولہا اور دولہا کو اپنی دلہن کی ضرورت ہوتی ہے، اور ماں باپ یا خاندان والے رشتہ دار ان کو الگ کر دیتے ہیں. اللہ اور اس کے رسول نے ان دونوں اجنبیوں کو ملایا نکاح کے ذریعے سے، اور یہ لوگ ہیں کہ ان کو منع کرتے ہیں، الگ کرتے ہیں. 10 دن کے لیے ہی صحیح، 10 گھنٹے کے لیے صحیح، شریعت نے ان کو اختیار نہیں دیا کہ وہ اس طرح سے میاں بیوی میں 10 روز کے لیے تفریق کریں. اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں ہے. بالکل میاں بیوی جن کی نئی شادی ہوئی ہے وہ ماہ محرم الحرام میں ساتھ رہ سکتے ہیں. اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ ایسے رواج کو ختم کرنا چاہیے. جو اس غلط رواج کو ختم کرے گا وہ ثواب پائے گا. ایسے ہی ماہ سفر کو جاہلوں میں منحوس سمجھا جاتا ہے. اس میں نہ شادی بیاہ کرتے ہیں، نہ کوئی اور جائز تقریب، بلکہ لڑکیوں تک کو اس ماہ میں رخصت کرنا معیوب یعنی عیب کی بات اور منحوس خیال کرتے ہیں. حتیٰ کہ بعض لوگوں میں اس ماہ کے دوران سفر کرنے سے بھی سخت پرہیز کیا جاتا ہے کہ بعض لوگ سفر بھی نہیں کرتے، ماہ سفر میں سفر نہیں کرتے. خصوصاً ماہ سفر کی ابتدائی 13 تاریخیں بہت زیادہ نحس یعنی منحوس مانی جاتی ہیں، اور عورتیں ان کو 13 تیزی کے نام سے یاد کرتی ہیں. بلکہ عورتوں کی زبان میں اس مہینے ہی کو 13 تیزی کا مہینہ کہا جاتا ہے. یہ سب جہالت کی باتیں ہیں. اس مہینے میں بھی 13 دن وہ نویلے جوڑے کو الگ الگ رکھتے ہیں. یہ سب باتیں خلاف شرع ہیں. حدیث شریف میں فرمایا لا سفر، سفر کوئی چیز نہیں، یعنی لوگوں کو
لوگوں کا اسے منحوس سمجھنا غلط ہے۔ ماہ سفر کا آخری چہارشنبہ ہندوستان و پاکستان میں بہت منایا جاتا ہے۔ لوگ اپنے کاروبار بند کر دیتے ہیں، سیر و تفریح و شکار کو نکل جاتے ہیں۔ قافلوں کی شکل میں خاندان و گھرانے کے افراد باغوں، دریاؤں کے کنارے یا ایسی ہی دوسری تفریح گاہوں میں ڈیرا جما دیتے ہیں۔ پوریاں پکتی ہیں، کڑھائیاں چڑھتی ہیں، پکوان تیار ہوتا ہے، پھر سب مل کر کے کھاتے پیتے ہیں، نہاتے دھوتے، خوشیاں مناتے اور دھماکے چوکڑی مچاتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس روز غسل صحت فرمایا تھا۔ اور کرناٹک کے کچھ علاقوں میں سفر کے مہینے میں جو آخری چہارشنبہ ہوتا ہے تو اس میں یہ بھی دیکھا گیا کہ صبح سویرے لوگ نہا لیتے ہیں، پھر ایک برتن میں تیل ہوتا ہے، میٹھا تیل، اس میں سب اپنی صورتیں دیکھتے ہیں، اس کے بعد روٹیاں پکائی جاتی ہیں، اس کے ٹکڑے کیے جاتے ہیں، پھر روٹیوں کے ٹکڑوں کو گھر کی چھتوں پر ڈال دیتے ہیں کہ کوے کھائیں گے، اور چاول، دال، انڈا وغیرہ صدقہ نکالا کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد چلے جاتے ہیں پکنک کرنے کے لیے سیر گاہ میں، تفریح گاہ میں، جھولا ڈالتے ہیں اور جھولا جھولتے ہیں۔ یہ سب باتیں بالکل خلاف شرع ہیں، ایسا شریعت میں کچھ نہیں ہے۔ رہی بات صدقے کی، تو صدقہ ہر وقت دیتے رہنا چاہیے۔ صدقہ 70 بلاؤں کو دفع کرتا ہے، بری موت کو دفع کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے، لیکن اسی دن خاص کر لینا کہ دینا ضروری سمجھنا، یہ غلط بات ہے۔ اور یہ کہ اس دن سیر و تفریح کو نکل جانا، خوشیاں منانا، اور یہ خیال کرنا کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس روز غسل صحت فرمایا تھا اور بیرون مدینہ طیبہ یعنی مدینہ طیبہ کے باہر سیر کے لیے تشریف لے گئے تھے، یہ سب باتیں بے اصل ہیں۔ بلکہ ان دنوں میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مرض وفات شریف شدت کے ساتھ تھا، یعنی سختی اختیار کر گیا تھا، اور احادیث پر شاہد ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرض وفات شریف جو ہے وہ ان دنوں شدت اختیار کر گیا تھا، اور پھر اسی مرض میں آپ نے وصال فرمایا بحوالہ بہار شریعت وغیرہ۔ بالخصوص عورتیں ذی قاعدہ کے مہینے کو بھی بہت برا جانتی ہیں، اور ان کی زبان میں اس مہینے کا نام ہی ہے خالی کا مہینہ، گویا یہ تمام برکتوں سے خالی مہینہ ہے۔ اب بتائیے، اللہ رب العزت نے ایسا نہیں فرمایا کہ یہ مہینہ خالی کا مہینہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نہیں فرمایا یہ خالی کا مہینہ ہے۔ اب یہ عورتیں نہ جانے کہاں کہاں سے باتیں نکال لیتی ہیں، کہتی ہیں یہ خالی کا مہینہ ہے۔ اسی لیے شادی بیاہ اور رخصتی جیسے اہم امور بھی اس مہینے میں انجام نہیں پاتے۔ یہ سب واہی تباہی باتیں ہیں، اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، شرعاً اس کی بالکل کوئی اصل نہیں ہے۔ یوں ہی ہر ماہ کی 3، 13، 23 اور 8، 18، 28 تاریخیں بھی منحوس خیال کی جاتی ہیں، یہ بھی محض لغو ہے، یعنی بیکار ہے۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ جاہلوں کا یہ جادو پڑھے لکھے خاندانوں میں بھی چل گیا ہے، اور ایسا کہ لاکھ سمجھاؤ بات سمجھنے کا نام نہیں لیتے۔ سن لیں گے مگر کریں گے وہی جو ان کے دماغوں پر مسلط ہے، خاص کر عورتیں۔ میری ماؤں بہنوں کو سمجھنا چاہیے کہ وہ باتیں جن کی شریعت میں کوئی اصل نہیں ہے کیوں کر قابل قبول ہوں گی، اور کیوں کر آپ اس کو اپنا اعتقاد بنا لیں گی۔ ہمارے لیے، آپ کے لیے، سب کے لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات عالیہ مشعل راہ ہیں۔ ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، ہمیں نہیں چاہیے کہ ہم غیروں کے تخیلات، غیروں کے عادات و اطوار یا غیروں کے معمولات اپنائیں۔
ہمیں وہ کرنا چاہیے جو ہمیں اسلام حکم دیتا ہے، جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے متعین فرمائے ہیں، اسی میں ہم سب کے لیے بھلائی ہے۔ بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ تانبے کے برتن سے وضو کرنا ناقص ہے، حالانکہ تانبے کے برتن سے وضو کرنا، اس میں کھانا پینا سب بلا کراہت جائز ہے، یعنی مکروہ نہیں ہے، وضو میں کچھ نقصان نہیں آتا۔ ہاں قلعی کے بعد چاہیے، بے قلعی برتن میں کھانا پینا مکروہ ہے کہ جسمانی ضرر کا باعث ہے، یعنی اس سے جسمانی نقصان ہو سکتا ہے، اور مٹی کا برتن تانبے سے افضل ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر میں مٹی کے برتن ہوتے ہیں اس گھر کی زیارت کو فرشتے آتے ہیں، اور اس گھر میں اللہ تعالی کی رحمت اور برکت نازل ہوتی ہے۔ علماء کرام نے وضو کے آداب و مستحبات سے شمار فرمایا کہ یہ وضو کے آداب میں سے ہیں، مستحبات میں سے ہیں کہ مٹی کے برتن سے وضو کیا جائے، اور اس میں کھانا پینا بھی تواضع و انکسار سے قریب تر ہے۔ حدیث میں ہے جو اپنے گھر کے برتن مٹی کے رکھے فرشتے اس کی زیارت کریں۔ رد المحتار بحوالہ فتاوی رضویہ شریف۔ کھانا کھاتے وقت جوتا اتار لینا سنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم فرماتے ہیں جب کھانا کھانے بیٹھو تو جوتے اتار لو کہ اس میں تمہارے پاؤں کے لیے زیادہ راحت ہے، تمہارے پاؤں آرام پائیں گے، اور یہ اچھی سنت ہے۔ ہاں جوتا پہنے کھانا اگر اس عذر سے ہو کہ زمین پر اکڑوں بیٹھا کھا رہا ہے اور فرش نہیں ہے نیچے، تو صرف ایک سنت مستحبہ کا ترک ہے، یعنی چھوڑنا ہے۔ اس کے لیے بہتر یہی تھا کہ جوتے اتار لیتا، اور اگر میز پر کھانا ہے اور یہ خود کرسی پر، میز پر کھانا ہے ٹیبل پر اور یہ خود کرسی پر، تو یہ وضع خاص نصارہ کی ہے۔ نصارہ مطلب عیسائی، کرسچن، اس سے دور بھاگے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد یاد کرے، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم سے مشابہت پیدا کرے یعنی ان کے طور طریقے اپنائے وہ انہی میں سے ہے۔ اور کھڑے ہو کر کھانا پینا جس کا آج کل عام فیشن چل پڑا ہے، لوگ اس کو فیشن کہتے ہیں، یہ خلاف سنت و خلاف آداب طعام ہونے کے علاوہ، یعنی کھانے کے آداب کے خلاف ہونے کے علاوہ پورا اتباع نصارہ کا ڈھانچہ ہے۔ مغربی تہذیب یعنی ویسٹرن کلچر کے متوالے اسلامی طور و طریق چھوڑ کر یہود و نصارہ کے نقش قدم پر چل رہے ہیں، جبکہ یہ راستہ جہنم کا راستہ ہے۔ کھانا کھاتے وقت روٹی کے 4 ٹکڑے اس نیت سے کرنا کہ دوسرے انہیں سنی مسلمان، چاروں خلفاء کے ماننے والے، چاروں کی خلافت کو حق جاننے والے سمجھیں، اور بچوں کے دلوں میں بھی یہ عقیدہ راسخ ہو جائے کہ چاروں خلفاء کا ماننا فرض ہے، تو اس میں حرج نہیں، جبکہ اس کو اعتقاد نہ بنا لیں، صرف بچوں کو سمجھانے کے لیے ہو۔ بلکہ اگر رافضیوں کے سامنے ان کے چڑھانے کو 4 کریں کہ دیکھو 4 یاران مصطفیٰ ہیں، تو یہ نیت محمود ہے، اچھی ہے، اور انشاءاللہ تعالی اس پر ثواب پائے گا۔ ہاں جو سنی ایسا مسلمان ایسا نہ کرے، اسے عیب لگانا خود معیوب ہے، یعنی عیب کی بات ہے۔ یہ کوئی ضروری تو نہیں کہ روٹی کے ٹکڑے اس نیت سے 4 کیے جائیں کہ 4 یاران مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، خلفائے راشدین 4 ہیں، حضرت صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا علی رضوان اللہ علیہ اجمعین۔ لیکن اگر کوئی اس نیت سے کرتا ہے کہ بچے بھی سمجھ لیں، اور اگر رافضیوں کو چڑھانے کے واسطے، تو یہ نیت محمود ہے، اور انشاءاللہ اس پر ثواب پائے گا۔ بحوالہ فتاوی رضویہ شریف۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کریم رؤوف الرحیم علیہ وعلی آلہ افضل الصلاۃ و تسلیمات کے صدقے ہم سب کو احکام شرعیہ پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یہ فقیر فیاض علی قادری رضوی، خطیب و امام مسجد واحدنا گلشن بغداد بنگلور،
آپ سے درخواست کرتا ہے کہ اس درس کو خود بھی سنیں اور احباب کو شیئر بھی کریں۔ فجزاکم اللہ تعالی احسن الجزاء۔ السلام علیکم۔